علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرے لیے شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت زیادہ سوز و گداز ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثیراً، کثرت کے ساتھ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ تو انسان کی کامیابی کا راز وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر کو سمجھنے کے لیے ہم ذکر کی 3 اقسام کرتے ہیں۔ پہلی قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ کا قرآن، اس کے متعلق فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نماز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز کو قائم کرو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے۔ رہی بات قرآن کی، تو قرآن کے لیے باوضو ہونا اور غسل جنابت سے فارغ ہونا، بندہ پاک ہو، فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف اور صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور رہی بات نماز کی، تو نماز کے لیے بھی غسل کا ہونا اور وضو کا ہونا ضروری، لازمی اور واجب ہے۔ تیسری قسم کا ذکر وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی وضو نہیں، کوئی ٹائمنگ نہیں، یا غسل کوئی خاص جگہ، کوئی خاص حالت نہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 826 نمبر، کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کے لیے غسل لازمی ہوا، نماز کے لیے غسل لازمی ہوا، اور یہ جو تیسرا ذکر ہے یہ بندہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور نماز کے علاوہ غسل جنابت میں بھی باقی سارے کے سارے اذکار کر لیا کرتے تھے۔ اور رہی بات جو قرآنی اذکار ہیں، جو قرآن کے اندر دعائیں ذکر ہوئی ہیں، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ساری دعائیں بندہ کر سکتا ہے اگر بندے کو غسل جنابت بھی لاحق ہوا ہو۔ اور اذکار جو ہے کسی بھی صورت میں چھوڑنے نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا زندہ دل کی مثال ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال ایک مردے کی ہے۔ زبان کا ذکر سب سے افضل ہے، اور زیادہ تر ذکر زبان سے ہوتا ہے، بعض احباب دل سے بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن افضل اور اولا ذکر زبان کا ہے۔ اگر دل سے ذکر کیا جائے تو وہ درست نہیں ہے۔ مثلا بندہ کہے کہ میں نے نماز دل کے اندر پڑھ لی، یا ذبیحہ دل کے اندر ہی ذبح کر دیا تکبیر کہہ کے، تو وہ حرام ہو جائے گا، دل کے اندر پڑی ہوئی نماز نہیں ہوگی، دل میں عورت کو دی ہوئی طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ اپنی زبان سے یا ٹیکسٹ کے ذریعے سے عورت کو نہ بھیجے۔ تو سب سے زیادہ اہمیت زبان کی ہے، کیونکہ تمام
عبادات کا دار و مدار زبان کے اوپر ہے، زبان سے بندہ ذکر کرے گا تو وہی اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر قبول و منظور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6805 نمبر، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جس طرح کا گمان میرا بندہ میرے متعلق کرتا ہے۔ بندے کو اپنے رب کے متعلق اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، اور گمان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دینا۔ فرمایا کہ جب وہ میرے متعلق اچھا گمان کرتا ہے میں بھی اس کے متعلق اچھا ہی گمان رکھتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی میں اس کو اس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 1 بالش اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، کس قدر بات ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور ذکر میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا، نمود و نمائش، تصنع اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا ذکر کروں اور مجھے دیکھ کے کوئی خوش ہو، کسی کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر ایک آدمی زمین و آسمان کا خلا بھر کے نیکیوں کا میرے پاس لے کے آئے، شرک کیا ہوگا تو معافی نہیں ہوگی، اگر زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے لے کے آیا، شرک نہ ہوا تو میں جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو شرک کو ضروری بات نہیں کہ بندہ درباروں